بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں کہ جسے سن کر شاید آپ بھی اپنے آنسو روک نہ پائیں۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھنے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے کہا کہ بیٹی تم لیٹی رہو، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن لیا اور آنگن کے پیچھے کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، حسن و حسین کہیں کھو گئے ہیں اور بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو، اور تمام صحابہ کرام حسن اور حسین کو ڈھونڈنے کے لیے مدینہ میں پھیل گئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ بہت دیر تلاش کرنے کے بعد بھی حسن اور حسین کہیں نظر نہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سخت پریشان تھے اور بے چین ہو کر اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل کی طرف جانے لگے، ایک پہاڑ پر چلنے لگے، اور کافی دیر اوپر چڑھنے کے بعد دور سے ہمیں دو بچوں کی جھلک نظر آئی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ حسن اور حسین ہیں، اسی لیے ہم نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ ہم جلدی سے حسن اور حسین کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حسن اور حسین ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ اپنے دم پر کھڑا پھنکار رہا ہے اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حضرت امام حسین اور حسن جنگل میں نہ جا سکیں، کیونکہ اس جنگل میں بہت زیادہ جنگلی جانور اور خطرناک بھیڑیے تھے۔ وہ حسن اور حسین کو نقصان پہنچا سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان جنت کے پھولوں کی حفاظت کے لیے ایک زہریلا ناگ بھیج دیا جو کہ ان دونوں کو آگے بڑھنے سے روک رہا تھا، اور یہ بچے اس زہریلے ناگ کو دیکھ کر اتنا ڈر گئے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے اور ناگ کے ڈر سے رو رہے تھے۔ جب اس ناگ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ منہ موڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن اور حسین کو گلے سے لگا لیا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان، تم اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو حسن اور حسین سے کہنے لگا کہ اے پیارے بچوں، آپ کی سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اچانک حسن اور حسین کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی تو بے چین ہو کر اٹھے اور جلدی سے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جا پہنچے، اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا والد ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ اے ابا جان، میں ابھی دروازہ نہیں کھول سکتی، کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اس سے اپنا جسم چھپا سکوں۔ میری پرانی چادر پھٹ چکی ہے کہ اگر میں سر ڈھانپتی ہوں تو پاؤں نظر آنے لگتے ہیں، اور اگر پاؤں ڈھانپتی ہوں تو سر نظر آنے لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت سنی تو دل بھر آیا اور اپنی چادر دیوار کے اوپر سے گھر میں پھینکی اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس چادر کو اوڑھ لو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے وہ چادر لی اور جا کر دروازہ کھولا، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو بہت غمگین ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے خوبصورت بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ اس وقت کمزوری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کا رنگ بھی اترا ہوا تھا، اور چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔
اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سے کہا کہ اے بیٹی، تو نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے بابا جان، آج کئی دن گزر چکے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ بھوک کی شدت سے میری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ میں چارپائی سے اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ ایسی حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو گلے سے لگا کر بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے میری پیاری بیٹی، میرے بچے حسین کیوں رو رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے میرے پیارے بابا جان، بچے 2 دنوں سے بھوکے ہیں اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھوک سے پریشان ہو کر حسن اور حسین رو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے میری بچی، پریشان نہ ہو اور جاؤ حسن اور حسین کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا انگوٹھا حسن کے منہ میں رکھ دیا تو وہ بڑے مزے سے انگوٹھا چوسنے لگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا معجزہ تھا کہ جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا کہ جسے پی کر حضرت حسن کا پیٹ بھر گیا۔ وہ خاموش ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کے منہ میں اپنا انگوٹھا رکھا اور وہ بھی بہت دیر تک اسے چوستے رہے۔ اتنے میں عصر کی اذان ہونے لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں چلے گئے۔ اس واقعے کو ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک روز بی بی فاطمہ آپ کے گھر پہنچی اور اچانک بیٹی کو گھر آتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ، خیریت تو ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا کھولا اور اس میں بندھی ہوئی روٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اے میرے پیارے بابا جان، یہ روٹی میں آپ کے لیے تحفے میں لے کر آئی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ، تو اپنے بابا کے لیے روٹی کیوں لے کر آئی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سارے گھر والے کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میرے شوہر حضرت علی نے جا کر کچھ کام کیا اور تھوڑا سا آٹا لے کر آئے ہیں۔ میں نے اس آٹے سے کچھ روٹیاں بنائیں، ایک حسن کو کھلائی اور دوسری روٹی حسین کو کھلائی۔ ایک روٹی میرے شوہر علی نے کھائی اور ایک روٹی غریب سائل کو پکڑا دی، اور آخر میں ایک روٹی میرے حصے میں آئی۔ تو میں جب وہ روٹی کھانے بیٹھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اے فاطمہ، تم تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر روٹی کھا رہی ہو اور تمہارے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن سے بھوکے ہوں۔ تو اے میرے پیارے بابا جان، جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں اپنے حصے کی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو محبت کی نظر سے دیکھا اور اس کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا کہ اے میری پیاری بیٹی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے، میرے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری بیٹی فاطمہ نے مل کر روٹی کھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ تو حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے۔ ایک دن حضرت حسن کچھ لڑکوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو وہ سب کھیل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت غصہ آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ان کا سارا کھیل برباد ہو گیا۔ غصے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھا کر بوسہ دیتی ہوئی کہا کہ اے میرے بچے، گواہ رہنا اور قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے پیارے نبی کی شان۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت محمدی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔